हेलो फ्रेंड्स, शाम फराग फिर एपिसोड 10। बहुत प्यारा नाम है और सूरत तो बहुत ही प्यारी है। यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो बेटी। खातून ने बहुत मोहब्बत से इसे देखते हुए कहा और अपने पास सोफे पर सड़क के बाकायदा इसके लिए जगह बना दी गई। हमीदा चची और फताई को सख्त ताव आया इस पर। हमीदा चची का बस चलता तो वो इसे खड़े खड़े भून कर रख देती। इन्हें तो वो अपनी बेटी के लिए खतरा महसूस हो रही थी। जी रिजा ने सर पटाकर हमीदा चची की तरफ देखा तो इसे घूर कर और खातून को मुस्कुराकर देखते हुए बोली, थकी हुई है रिजा, जाओ बेटा, तुम चेंज करके आराम करो। जी बेहतर वो इनकी बात का मतलब समझ गई थी, लिहाजा फ़ौरन बाहर निकल आई। भाई हमें तो रिजा बहुत पसंद आई है, हम तो रिजा को ही अपनी बहू बनाएंगे, वो खातून कह रही थी। रिजा के कदम दरवाजे पर रुक गए थे और हमीदा चची ने फ़ौरन बहुत मक्कारी से झूठ बोला। बात यह है कि बहन कि रिजा की बात तो इसके वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में ही तय कर दी थी, बस इसकी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार है, हम इसकी रुखसती कर देंगे। अच्छा चलें, जो अल्लाह की मर्ज़ी, रिश्ता आसमानों पे बनते हैं, खातून ने बहुत मायूसी से कहा। हमीदा चची ने देखा तो नौजवान के चेहरे पर खासी बेजारी और मायूसी फैल गई थी। इन्हें रिजा पर शायद गुस्सा आ रहा था। चले मम्मी, बहुत देर हो गई है। वो नौजवान एकदम से ही जाने के लिए खड़ा हो गया। अरे बेटा बैठो ना, इसे चाय भी तो नहीं पी आपने। हमीदा चची लगी खुशामद करने तो फताई भी बोली, तो और क्या, अभी तो आए थे आप लोग, ज़रा देर तो बैठे। शुक्रिया बहन, चाय को अब दिल नहीं चाह रहा, हमें इजाज़त दीजिए। खातून और इनकी बेटी भी खड़ी हो गई। खातून ने मतानत से कहा, अच्छा जैसे आपकी मर्ज़ी, वो बुझे हुए दिल से बोली और इन्हें रुखसत करते ही हमीदा चची रिजा के सर पर खड़ी थी। आखिर तुम चाहती क्या हो, मेरी बेटी का घर बसने नहीं दोगी? मैंने क्या किया है चची? वो आराम से अपने तराशीदे बालों में ब्रश फेरते हुए इन्हें देखकर बोली तो इन्हें आग लग गई। आए हाय, कैसे मासूम बनती हो, क्या ज़रूरत थी मेहमानों के सामने आने की? वो लोग हुमैरा को देखने आए थे और तुम्हें पसंद कर गए। वो गुस्से से बोली, तुम इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे अगर इल्म होता कि वहाँ मेहमान मौजूद हैं तो मैं वहाँ से गुजरती ही ना। और वैसे भी मुझे अब शादी नहीं करनी, लिहाजा मुझे किसी की पसंद नापसंद से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इत्मीनान से बेड पर बैठे हुए बोली, मुझे तो शादी करनी है अपनी बेटी की। खबरदार अगर आप किसी आए गए के सामने आई तो। वो दुरुस्त लहजे में तंबीह करते हुए बोली हो तो इसने संजीदगी से कहा, ठीक है, मैं कल से दूसरे रास्ते से अपने कमरे में आया जाया करूँगी। मैं तो पहले ही खुद को अपने कमरे तक मदद कर चुकी हूँ, ये भी सही हो ना हो। वो हकारा से इसे देखकर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ हुस्न और इश्क में फ़र्क थे और तो फ़कत रसवाई का। तुम हो के गवारा ना कर सके, हम हैं के गवारा करते हैं। रिजा ने बा आवाज़ ये शेर पढ़ा। इसी वक्त मुलाजमा इसके लिए खाना ले आई और वो खाने के बर्तन सामने रखकर इत्मीनान से खाने लगी। फिर इसने सुना कि हुमैरा का रिश्ता तय हो गया है। रिश्ता हामिदा चची के बावज ने कराया था। लड़का अकलौता था, खूब मालदार सा आदमी था, अमेरिका में कमाई की थी। हामिदा चची ने फ़ौरन हाँ कर दी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रिजा के इम्तिहान सर पर थे, वो अपने इम्तिहान की तैयारी में मगन थी। रिजा, एग्ज़ाम्स के बाद क्या इरादा है? उस्मा ने यूनिवर्सिटी से वापसी पर पूछा। मैं लाहौर वापस चली जाऊंगी, वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली। वहाँ अकेली कैसे रहोगी? उस्मा ने हैरानगी से इसे देखा। जिसे यहाँ रह रही हूँ, इसके लहजे में दुख और जुमले में मायना पोशीदा थे। उस्मा सारी बात की तह तक पहुँच गई। मुझे महर और इसके घर वालों से तवक्को नहीं थी, उस्मा ने उस दुख से कहा। गलती इंसान से ही होती है और तलाक तो किसी को भी हो सकती है। छोड़ो ये बात, तुम शादी के बाद दुबई चली जाओगी ना? हाँ यार, जाना तो होगा। तुम मुझे ख़त लिखोगी ना? वो अफसरदा होकर बोली। तुम राब्ता रखना चाहोगी तो ज़रूर लिखूँगी। रिजा, तुम मेरी जान हो, तुम मुझे बहुत अजीज़ हो, मैं तुमसे हमेशा दोस्ती रखना चाहती हूँ। इंसान की एक ख़ता पर इसकी सारी खूबियों को नज़रअंदाज करना ज़्यादती है और हिमाकत भी। मैं तुम्हें अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ज़रूर दूँगी। तुमसे रब्ता करूँगी, जवाब ज़रूर देना अगर करना, और मेरे लिए दुआ भी करना। अपना लाहौर का एड्रेस वगैरह मुझे लिखवा देना। ओके, रिजा ने मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन तुम लाहौर में क्या करोगी? वो फिर से असल बात की तरफ आते हुए बोली। एक बार मैं मसलतन झूठ बोला था कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी यतीम और बेसहारा लोगों को डोनेट कर दी है। हाँ मुझे याद है। मुझे झूठ का सबब भी और किसने बोला था? उस्मा ने याद करते हुए संजीदगी से कहा। फिर ये कि इसी झूठ को सच का रंग देना चाहती हूँ। मैंने अपने 5 कैनाल की नई वाला यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए वक्फ करने का फैसला कर दिया है। वहाँ यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत, रिहाइश, खुराक, तफरीह और हर चीज़ का इंतज़ाम होगा। और छोटे से इदारे का नाम रिजा होम होगा, यानी उम्मीद घर। वो संजीदा और अज़म लहजे में बोली। वाह, एक्सेलेंट, वंडरफुल रिजा,
یو آر گریٹ یار، لیکن تم اکیلے اتنا بڑا پروجیکٹ کیسے شروع کرو گی، کیسے رن کرو گی؟ عظمیٰ نے اس کے عزائم کو دل سے سراہتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کرائے گا انشاءاللہ، سب کچھ شروع بھی ہوگا اور کامیاب بھی چلے گا۔ 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سفر شروع ہونے کی دیر ہے، مسافروں کی کمی نہیں رہے گی، کارواں خود بخود بنتا چلا جائے گا، اور میں کل لاہور کے مختلف اداروں کی ویب سائٹ پر معلومات لے رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے جو کرنا ہے، جس طرح کرنا ہے، میں سوچ کر تحریری نوٹ تیار کر چکی ہوں۔ بس دعا کرنا عظمیٰ کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہوں۔ آمین، انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگی۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آئی ریئلی لو یو رجا، عظمیٰ نے دل سے کہا اور مسکراتے ہوئے محبت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ آئی ٹو، رجا دھیرے سے خوشدلی سے بولی۔ اس نے حمیرہ کے لیے شادی کا تحفہ خریدا تھا۔ حمیرہ گمسم سی معصوم سی لڑکی تھی، اسے بہت پسند تھی۔ پہلے وہ اس کے ساتھ مل کر خوب شرارتیں کیا کرتی تھی، گھر بھر کو تنگ کرتی پھرتی۔ اس ایک واقعے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ سب نے اسے برا کہا تھا، لیکن حمیرہ نے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے شکوہ کیا تھا۔ رجا جانتی تھی کہ وہ حمیدہ چچی کی خصوصیت سے ڈرتی ہے، ورنہ وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپتی ضرور ہوگی۔ اس نے حمیرہ کے لیے 2 ریڈی میڈ سوٹ خریدے تھے اور ایک سونے کی زنجیر خریدی تھی۔ وہ گفٹ میں لے کر حمیرہ کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، وہ اسے راستے میں مل گئی۔ حمیرہ یہ لو، اس نے گفٹ پیک اسے دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ کیا ہے؟ حمیرہ نے گفٹ پیک تھام کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے میری طرف سے۔ اس کی کیا ضرورت تھی رجا آپی؟ وہ اس کی محبت مصور ہو کر رواداری نبھاتے بولی۔ جانتی ہوں کہ ضرورت نہیں تھی، مگر میرا دل چاہا کہ میں تمہیں کچھ گفٹ کروں تو خرید لیا۔ بی بی، اپنے دل کی چاہ کہیں اور جا کر پوری کرو۔ حمیرہ کو تمہاری اس سوغات کی ضرورت نہیں ہے، پکڑو یہ، چلی جائیں کہیں سے تحفے دینے والی ہو نہ ہو۔ حمیدہ چچی نہ جانے کہاں سے نازل ہوئیں۔ انہوں نے گفٹ پیک حمیرہ کے ہاتھ سے لے کر رجا کے ہاتھوں میں پٹک دیا اور طنزیہ لہجے میں بولی تو رجا کو بہت ہتک کا احساس ہوا۔ دل پر ایک اور کاری ضرب پڑی گئی، مگر وہ کمال سب سے مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو چچی جان، حمیرہ کی شادی طے ہونے پر کیسے لوگ ہیں؟ وہ تمہارے اس مراسی لکی پھکی سے تو 1000 گنا بہتر ہے، لالچی اور دھوکے باز نہیں ہے اس کی طرف جس کے پیچھے تم نے اپنی ناک رگڑوائی ہے۔ وہ تکبر اور طنز سے لبریز لہجے میں بولی، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ان کے الفاظ کے زخموں کو پھر سے تازہ کر رہی ہیں۔ رجا نے دکھ ہو کے کہا، میری قسمت میرے ساتھ تھی، اللہ کرے حمیرہ خوش قسمت ثابت ہو، ہمیشہ شادر رہے۔ اللہ نے چاہا تو حمیرہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ تم اپنی خیر مناؤ، تمہیں تو کوئی جھوٹے منہ سے پوچھے تو غنیمت سمجھنا۔ مرضی کی شادی آبادی اور بربادی کرنے والی لڑکی کو شریف اور غیرت مند آدمی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو بھلا ساری عمر کیا دیکھے گا؟ حمیدہ چچی اس لہجے میں اس پریوار پہ وار کیے جا رہی تھی اور وہ تو عادی ہو گئی تھی ان جملوں، لہجوں اور رویوں کی، سو اندر ہی اندر کڑتی رہی، تڑپتی رہی، بلکتی رہی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی بس بھی کریں، آپ تو حد ہی کر دیتی ہیں، حمیرہ نے حمیدہ چچی سے کہا۔ تم اندر چلو اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے منہ رکھنے کی یا اس سے تحفہ رکھنے کی۔ حمیدہ چچی آرڈر دے کر چلی گئی تو وہ ہمت کر کے رجا کے کمرے میں پاس چلی آئی۔ رجا آپی، میں آ جاؤں؟ اس نے اندر جھانک کر اسے دیکھتے ہوئے جھک کر پوچھا۔ ارے حمیرہ، اندر آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ رجا گفٹ الماری میں رکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر الماری بند کرتے ہوئے پیار سے بولی تو وہ جھکتے ہوئے اندر آ گئی۔ رجا آپی، آئی ایم سوری، امی نے آپ کو۔ اٹس آل رائٹ حمیرہ، کچھ نہیں ہوا، میں تو عادی ہو چکی ہوں ان باتوں کی، تم اپنی بات کرو، خوش ہونا اپنی شادی سے۔ رجا نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے کہتے ہوئے کہا اور ہاتھ تھام لیے۔ پتہ نہیں رجا آپی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ہنسی ہو کر بولی۔ ارے پاگل، میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رجا آپی، آپ ہم سب سے کزنز میں سب سے زیادہ حسین اور ذہین ہیں، جب آپ کی اس شخص نے کوئی قدر نہیں کی تو تم کسی سے کم نہیں ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر نرمی سے بولی، اللہ نے تمہیں بھی حسن و سیرت سے نوازا ہے اور سب سے بڑھ کر تمہارا رشتہ تمہارے والدین نے طے کیا ہے، اور والدین ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ رہی میری بات تو گڑیا، میں نے اپنی نادانی میں اپنے ہاتھوں سے کانٹے چن لیے تھے، جنہوں نے پھول سمجھا تھا وہ کانٹے نکلے، پتہ چلنے تک ہاتھ ہی نہیں روح بھی زخمی ہو چکی تھی۔ جن بچوں کا ماں باپ نہیں ہوتے نا، ان سے ایسی ہی غلطیاں اور نادانیاں سردرد ہو جاتی ہیں۔ میرے ماں باپ زندہ ہوتے
تو وہ مجھے سمجھا لیتے، قائل کر لیتے، میری بات سمجھ لیتے، شاید تب میں وہ غلطی نہ کرتی اور آج یوں سب کی نفرتوں کا نشانہ نہ بنتی۔ حالانکہ میں نے کوئی غیر قانونی یا غیر شرعی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، ہماری تقدیریں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ ہم سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کے آگے سب بے بس ہیں۔ رجا آپی، مجھے پتہ ہے آپ بہت دکھی ہیں، ہم سب کی آپ کو اکیلا کر دیا ہے۔ تمہیں میرا دکھ اور اکیلا پن کا احساس ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تم ڈرو نہیں، خوش رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، رجا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی اچھا میں چلتی ہوں، امی نے دیکھا تو خفا ہوں گی۔ اچھا جاؤ، اپنا خیال رکھنا۔ رجا نے اس کی پیشانی چوم کر محبت سے اس کا گال تھاما تھپتھپایا تو حمیرہ کی آنکھوں خوشی سے دھوپ اور بھیگنے لگیں۔ وہ کمرے سے باہر آتے ہوئے سوچ رہی تھی، رجا آپی آپ کو غلطی کی سزا زندگی نہیں ملنی چاہیے، بہت سزا مل گئی انہیں۔ کتنی محبت کرتی ہیں وہ سب سے، کتنا خیال رکھتی ہیں۔ وہ مہر بھابھی کو ان کی نفرت کے باوجود اپنا خون دے کر بچا لیا، تب بھی کسی کو ان کا خیال نہ آیا، الٹا ان کی نیت پر شک ہی کیا گیا۔ اگر رجا آپی نے غلطی کی تھی تو ہمارے بڑے کون سا صحیح کر رہے ہیں؟ رجا آپی تو بہت بہادر اور حوصلہ مند ہیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتی تو اپنوں کے اس رویے کے صدمے سے ہی مر جاتی۔ اللہ میاں رجا آپی کو بہت خوشیاں دیں۔ وہ دعاؤں میں رجا کو شامل کرتی واپس چلی گئی۔ رجا، حمیرہ کی شادی میں آگے آنے کی کوشش مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر تم جیسی منحوس طلاق یافتہ کا سایہ بھی پڑ سکے۔ حمیدہ چچی نے اسے شادی کا ایک ہفتے پہلے خبردار کر دیا تھا۔ تھینک یو فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔